إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کے بعد بہت سا حصہ سورۃ آل عمران کا بھی اللہ کی توفیق سے قاری صاحب نے سنایا ہے اور ہم نے سنا ہے۔ اللہ ذو الجلال اپنی رحمت سے یہ سارا پاک کلام قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں یہ سنا سنایا قبول و منظور بھی فرمائے۔ کل کے سبق میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو منصب، جو سیادت، جو قیادت عطا فرمائی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ساری سیادت اور وہ سارے فضائل اللہ ذو الجلال نے ان سے چھین لیے، ان کا یہ اعزاز اکرام ختم کر دیا اور ان کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا اور اسے امت وسطیٰ قرار دیا اور ان کا قبلہ وہ بھی یہود و نصارہ کے قبلہ سے علیحدہ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد پھر یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ سارا تمہارے اوپر میرا احسان ہے اور اس احسان پر تم اللہ کا ذکر بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی کرو۔ اور واقعتاً بلا شبہ یہ بہت بڑا اعزاز اکرام ہے اس امت کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ بنایا ہے۔ اب اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ذو الجلال نے اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ جب تم ایک مستقل امت کے طور پر عالم دنیا کے سامنے آئے ہو تو اب یوں نہ سمجھو کہ تم اطمینان سے بسو گے اور رہو گے۔ تمہارے ساتھ دشمن تمہارے ساتھ قتال کریں گے، لڑائیاں کریں گے، کچھ تو خون ہوگا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو بھی تمہارا جانی یا مالی نقصان ہو اور تم اس پر صبر کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے اجر و ثواب سے تمہیں نوازے گا۔ یہی طریقہ ایسے مواقع پر ان لوگوں کا ہے جو اللہ ہدایت یافتہ ہے، جو راہ ہدایت پر نہیں ہیں، جو راہ ہدایت پر نہیں ہیں وہ صبر سے کام نہیں لیتے، وہ بے صبری کا کام کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آہو فغاں کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں
ان سے آگاہ کیا ہے، اور مزید اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرائض سے بھی خبردار کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ نیکی یہ ہے، جس طرح کہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ نیکی کی اصل بنیاد ہے۔ تم سارے جہان کے کام نیکی کے کرتے رہو، لیکن اگر تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے انبیاء پر اور رسولوں پر، کتابوں پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، تو تمہارے کسی نیک عمل کا اعتبار اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نیکی یہ بھی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال سے محبت کے باوجود مال کو اپنے عزیز و اقربا میں خرچ کرو۔ پہلے ذی القربیٰ کا ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، اپنے رشتہ داروں کا پہلے ذکر کیا۔ ہمارے مزاج اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سبق دیا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافر، بے سہارا لوگ، سائلین، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بلکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تو صرف اجمالاً یہ بات ہے نا، أَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہاں یہ فرمایا کہ نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک جو مال تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال دراصل چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی، مال کی محبت نکل جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب مال کی محبت نکلے گی۔ مال کی محبت نکلے گی تو اللہ ذوالجلال کی محبت آئے گی۔ اگر برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہو کسی اور محبت سے تو اس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ یہ گلاس پانی کا ہے، یہ بھرا ہوا ہے، اس میں آپ اور پانی ڈالیں گے تو وہ ادھر ادھر بہہ جائے گا، گلاس میں نہیں پڑے گا۔ اس لیے اگر دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے بلکہ مال کی محبت ہے یا کسی اور چیز کی محبت ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں سماتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مثال دے کے فرماتے ہیں لوگوں، اللہ ذوالجلال سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کے فرشتے، نیک جو فرشتے ہیں، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، رحمت کے نیک فرشتے، جس گھر میں تصویریں آویزاں ہوں، تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، ان کی تعظیم ہو رہی ہو، ان کی تکریم ہو رہی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دل میں کس طرح اپنی محبت پیدا کریں جو دل مال کی محبت سے، مخلوق کی محبت سے، اور نہ جانے کس کس کی محبت میں یہ دل جو ہے نا موٹا پڑا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے اس برتن کو خالی کرو، یہ جو برتن ہے نا اس کو خالی کرو، پھر اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، پھر دیکھو اللہ کی محبت آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو یہاں یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لو، بلکہ یہ بھی نیکی ہے اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کا دیا ہوا مال وہ اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرو، رشتہ داروں میں خرچ کرو، مساکین اور ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اور سائلین پر خرچ کرو، اور پھر وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ ساری اسی آیت نمبر 177 میں
یہی بات بتلائی گئی ہے کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں، ان نیکی کے کاموں کا تم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی مسائل بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر قصاص کے مسائل ہیں، قتل کے مسائل ہیں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا انجام کیا ہے، کسی کو زخمی کر دے تو اس کا سزا کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ اسی طرح پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ تم پر روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، جس طرح قصاص فرض ہے، کتب علیکم القصاص، اسی طرح کتب علیکم الصیام بھی، روزے بھی تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ پھر روزوں کا کے احکام ہے، پورے رکوع میں احکام ہے روزے کے اور اس کے متعلقہ مسائل کے، اعتکاف کے۔ اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ افطار کرنے میں اور روزہ رکھنے میں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے میں تاخیر مستحب ہے، تاخیر کرو، جلدی رات کے 3-4 بجے ہی نہ کھا کے روزہ رکھ کے فارغ ہو جاؤ، اس میں تاخیر مستحب ہے۔ اور افطار میں جلدی کرو، جو ہی سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھول دو، انتظار کرنا ابھی فلاں اذان نہیں ہوئی، اتنا وقت نہیں ہوا، اتنا وقت نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات صاف لفظوں میں فرمائی ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا واقبل النہار من ہا ہونا فافطر صوم، فرمایا جب رات مشرق کی طرف سے اس طرح نمایاں ہو جائے، شہروں میں یہ منظر نظر نہیں آتا، اب تو شہر گاؤں میں بھی نہیں کیونکہ وہاں بھی بجلی ہوتی، لیکن بالکل یہ منظر ہوتا ہے، مشرق کی طرف سے سیاہی اوپر آنا شروع ہو جاتی، رات کی سیاہی اوپر آنا ہوتی شروع ہو جاتی اور سورج نیچے نظر نہیں آتا۔ فرمایا جب یہاں سے سیاہی اوپر ہو جائے اور سورج نظر سے اوجھل ہو جائے فافطر، افطار کر، روزہ افطار کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب وہ افطار کرنے میں جلدی کریں، جب وقت ہو جائے پھر تاخیر یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے افطار کے وقت کی پوری کیفیت بیان کر دی۔ اب یہاں جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ رات کے وقت رات جب ہو جائے تو تم اپنا روزہ پورا کر، یعنی اس کو افطار کر۔ تو اس رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ عشاء کا وقت ہو جائے، اندھیرا چھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب ادھر سے رات کی ابتدا ہو جائے اور سورج آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کر۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں افطار میں تاخیر کرتے، یہ تعجیل نہیں کرتے، جلدی نہیں کھولتے، بلکہ وہ تاخیر کرتے ہیں، دیر کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تو ہر مرحلے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی، ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان احب عباد اللہ اعجلهم فطرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ لوگ ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ دیکھیے روزہ رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے،
روزہ افطار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہے۔ اب افطار اور یعنی روزہ رکھنا یا اس کا افطار کرنا یہ بھی اسی طرح کرنا چاہیے، یا اسی طرح اس کا اہتمام ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نعم السحور والتمور، بہترین سحری یہ ہے کہ کھجور سے کی جائے۔ ہم کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے سحری کے وقت بھی کھجور کھانے کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ آپ کھانا کھائیں لیکن اس میں کھجور کو ضرور شامل کر دیا کریں، نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ رطب کھجور، جو تر کھجور ہوتی ہے جس کو ہم ڈوکا بولتے ہیں، یہ ڈوکا وہ نہیں جو ہمارے یونیورسٹی والے دیتے ہیں، وہ ڈوکا نہیں، ہاں وہ تو گدرا ہوتا ہے، ڈوکا نہیں ہوتا۔ ڈوکا وہ ہوتا ہے جو آدھا پک چکا ہو اور آدھا ابھی نرم نہ ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں رطب۔ نبی علیہ السلام رطب سے کھجور افطار کرتے تھے، رطب نہ ہوتی روزہ افطار کرتے تھے، اگر رطب نہ ہوتی تو پھر تمر سے کرتے۔ یعنی کھجور کا ایک نام رطب ہے، دوسرا نام تمر ہے۔ ایک وقت تھا چھوٹے چھوٹے تھے ہم، کھجور تو اس وقت اتنی دستیاب نہیں تھی جس طرح آج کل اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی کھجور ہمیں دستیاب ہے۔ اس وقت یہ چھوہارے ہوتے ہیں نا، چھوہارے، وہ پانی میں رکھ کے نرم کر لیے جاتے تھے اور ان سے افطار کیا جاتا تھا، یعنی خشک، وہ بھی کھجور ہی کی خشک شدہ ایک کیفیت۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ رطب سے کھولا جائے روزہ، اور اہل عرب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنہوں نے وہاں افطاری کا نظارہ دیکھا ہے، رمضان شریف ہو یا سوموار یا جمعرات ہو، جب وہ روزے کے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو رطب کھجور ہوتی ہے دسترخوان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہاں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ رطب کے مقابلے میں اگر زمزم کا پانی بھی کیوں نہ ہو، اب غور کریں کہ زمزم کا پانی وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین کے تختے پر سب سے بہتر پانی مائع زمزم، اور آج تک آپ کے اس ارشاد کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ لیکن کچھ مولوی ہیں جنہوں نے کیا ہے، چھوڑتا ہوں اس بات کو کہ وہ کون ہے، اللہ ہدایت دے مولویوں کو بھی۔ سائنسدان نہیں کر سکے، تجربہ کر کر کے انہوں نے دیکھا ہے زمزم کے پانی کے کا، اور فیصلہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ سب سے بہتر پانی پینے کے اعتبار سے وہ زمزم ہے۔ ہمارے ہاں اشرافیہ وہ فرانس سے پانی لا کے منگوا کے پیتے ہیں، کاش کہ انہیں زمزم کی قدر و منزلت ہو۔ حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت سامنے زمزم بھی پڑا ہو، زمزم بھی پڑا ہو، تب بھی کھجور سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، زمزم سے پاک پانی سے افطار کرنا افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کیا ہے۔ ہمارے سامنے بھی انواع اقسام کی اشیاء ہوتی ہیں، کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر مصنون یہی ہے بھائی اگر شوگر بھی ہے تو ایک ہی کھا لیں۔ امتصال
بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی پیروی میں، حکم کی تابع داری میں، ایک کھجور کھا لے پھر جو چاہے کھاتے رہے۔ تو افطاری میں جہاں دو یہ مسئلے یاد رکھنے چاہیے کہ ساری میں تاخیر ہونی چاہیے اور افطاری میں تاجیل ہونی چاہیے۔ الٹا مسئلہ نہیں کہ ساری میں تقدیم اور افطار میں تاخیر۔ یہ طریقہ کن کا ہے تاخیر؟ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، بلکہ عیسائی تو افطار کرتے ہی نہیں، آج کل ان کے بھی روزے ہیں، وہ تو ان کا روزہ تو 24 گھنٹے کا ہے، سونے تک وہ کچھ نہیں کھا سکتے، سونے کے بعد سے لے کے پھر اگلے دن رات سونے تک ان کا روزہ ہے۔ یہ کیفیت ان کے روزے کی ہے، لیکن ہمیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ یہی کہ افطار میں تم تاجیل کرو، جو ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لو، اور سحری میں تاخیر کرو۔ اور یہ روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل اور اس کے متعلقہ دوسرے مسائل وہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلت و حرمت کے مسائل بیان کیے۔ حلت و حرمت کے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، حج کے مسائل کچھ بیان فرمائے، حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے، کیونکہ ایک امت کی حیثیت سے اب یہ امت کھڑی ہے، معاشرے میں اور سماج میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ نکاح معاشرے اور سماج کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، تو انہیں نکاح کس طرح کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، نکاح کے بعد جدائی ہونی ہے تو پھر کیسے ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں اللہ ذو الجلال نے بیان فرمائی ہے، اور کچھ تیسرے پارے میں بھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اب ایک امت کی حیثیت سے ہو تو امت کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے اسلام پر عمل کرے، یہ نہیں کہ جو من کو بھایا اس کو قبول کر لیا، جو جی میں آیا اس پر عمل کر لیا، اور جو بھار محسوس ہوا، گرانی محسوس ہوئی، اس سے صرف نظر کر لیا، یہ نہیں۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہاں ساتھ وارننگ کی بات انداز ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ شیطان کی تابعداری ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جس کی بھی تابعداری کرو، اس تہذیب کو کچھ نام آپ دے لو، وہ تہذیب نہیں ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اسلام کی تابعداری کرنی ہے اور مکمل طور پر کرنی ہے، یہ نہیں کہ منافقت کی طرح آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کچھ مسائل قبول کر لو اور کچھ کو خیر بات کہہ دو۔ نماز پڑھنی ہے تو پانچوں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں تو 30-29 پورے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ جناب اب تو مشکل آ گئی ہے، یا صبح شام کے نماز پڑھ لی اس کے بعد باقی نمازوں کی چھٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی کوئی گنجائش نہیں دین میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت ہی کے ناطے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تیسرے پاری کی ابتدا میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے تو ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور ان کی بھی امتیں گزری ہیں، اور ان رسولوں کے بھی درجات اور مراتب ہیں۔ اللہ نے ہی ان کو رسول بنایا اور اللہ ہی نے ان کے مختلف درجات اور مراتب رکھے ہیں۔
فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. یعنی رسول بنانے والا بھی اللہ ہے، فضیلت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. انسان کے اختیار میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. نہ انسان کسی کو رسول بنا سکتا ہے، نہ انسان خود رسول بن سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو فضیلت دے سکتا ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ممتاز بنا دیتا ہے. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے. اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف اس زمین پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، مگر یہی شرف نبی علیہ السلام کو معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ ذو الجلال نے آپ کو عطا فرمایا. تو خیر یہ تقابل مراد نہیں ہے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ فضیلت میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ فضیلت اللہ کی بات ہے. یہ فضیلت اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا جس میں اللہ رب العزت کی توحید ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی کے فضائل بہت ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ. ابتدا یہاں سے اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول ان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بتلاؤ کہ سب سے افضل سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے، سب سے افضل آیت، سب سے بابرکت آیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں جی آیت الکرسی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ نے تمہیں صحیح علم عطا فرمایا ہے، اللہ تمہیں مزید علم عطا فرمایا. یعنی آیات میں سے اگرچہ بڑی آیت آگے المدائنہ ہے جس میں دین کے مسائل ہیں، قرضے کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملے کس طرح تم نے کرنے ہیں، اور وہ پوری ایک آیت ایک صفحے پر مشتمل ہے. لیکن فضیلت والی یہ صورت، اس صورت میں آیت کرسی ہے، آیت الکرسی ہے. وسع کرسی السماوات والارض. آیت الکرسی اس لیے کہ کرسی کا ذکر اس آیت میں ہے، اور اس کی وسعت کا ذکر اللہ نے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض. اللہ اکبر. کے کرسی یہ تمہاری زمین اور ساتوں آسمان ان تمام کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام کو. واسع کرسی السماوات. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان کی کیفیت ایسی ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کنڈا لوہے کا رکھ دیا جائے. یہ زمین اور آسمان کی کیفیت یہ افلاک کی وسعت اور اس کی بلندی، یہ آج تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ساتوں آسمان تو بجا یہاں سے پہلے آسمان تک کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا. ابھی تک چند سیاروں تک پہنچ پائے بڑی مشکل سے. آسمان تک پہنچنا تو بہت ہی دور کی بات. اور پھر پہلا آسمان، اس آسمان کی باقاعدہ موٹائی ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے. گھوڑا رفتار پر چلتا رہے 500 سال تک تو یوں سمجھو پھر آسمان پہلے بن جائے گا. وہاں پھر آسمان کی موٹائی ہے. آسمان کی موٹائی پر کے بعد دوسرا آسمان اسی طرح 500 میل کی مسافت پر.
اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں، اس کے بعد چھٹا، اس کے بعد ساتواں، اور ہر ایک آسمان کے دوسرے آسمان کے مابین 500 سال کی مسافت۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر ایک پانی کا سمندر بہا رکھا ہے۔ جس طرح یہ زمین پر پانی پر ہے نا، یہ زمین پانی پر ہے، ارد گرد بھی پانی ہے، اس کے نیچے بھی پانی ہے، اسی طرح اوپر بھی پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اللہ ذو الجلال کا عرش۔ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے اس وسعت؟ یہ کتنی بڑی وسعت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کرسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اسی سے آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ جب کرسی کے مقابلے میں یہ آسمان، ساتوں آسمان اور یہ زمین، یہ ایک کنڈے کی حیثیت ہے، تو باقی اوپر کی حیثیت کیا ہوگی، عرش کی حیثیت کیا ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے سب سے زیادہ بڑی مخلوق اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش وہ اس طرح نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے چھپر ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے، اس تخت کے نیچے سب کچھ ہے، ساتوں آسمان بھی نیچے ہیں، زمین بھی نیچے ہے، جنت بھی نیچے ہے، جہنم کے نیچے اپنے یہ آپ کی زمین کے نیچے دوزخ بھی ہے، اور عرش ان سب کو محیط، ہر چیز اس کے نیچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی بڑائی بیان ہمیشہ کیا کرو۔ تو آیت کرسی کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو لوگوں کو نور کی بجائے ظلمات میں لے جاتے ہیں، روشنی کی بجائے گمراہیوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کی مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور نمرود کی۔ ابراہیم علیہ السلام نکالنے والے تھے اور نمرود اندھیروں میں پھنسانے والا تھا، لیکن باہم جب گفتگو ہوئی تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں جناب زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، مارنے پہ بھی قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنا لگا آنا ہوگی وہ ہوگی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم سمجھے میں یہ بے وقوف میری بات سمجھ ہی نہیں پایا، یہ زندگی اور موت کا انداز ہی نہیں سمجھ سکا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس نے زندگی موت کو سمجھا یہ کہ ایک آدمی کو مار دیں اور ایک جس کا حکم ہے مارنے کا اس کو معاف کر دیں، یہ زندگی موت کا یہ مفہوم سمجھ رہا ہے بے وقوف۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے دلیل دی ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو یہ ہے فاتح بہا من المغرب، تم ہو تو پھر مغرب سے لے آؤ اور کرو مقابلہ۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ اس کا کیا جواب دو؟ آج تک کوئی جواب نہیں، اور نہ قیامت تک اس کا جواب ہوگا۔ سورج کو مشرق سے لانے والا، مغرب کی طرف لے جانے والا، ایک پوری ترکیب اور ترتیب کے مطابق، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ صرف دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے جس طرح سائنسدان بات بنا دیتے ہیں۔ یہ سورج ایک پوری مقدار تعیین کے مطابق فلک پر تیر رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں تھوڑی سی مسافت پہ اوپر چلا جائے تو زمین میں اتنی برودت آ جائے کہ زندگی برباد ہو کے رہ جائے، اور اگر یہی سورج اپنی اس مدار سے نیچے آ جائے تو تب بھی یہ زمین کی زندگی جو ہے اس کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے ختم ہو کے رہے گی۔ ایک مقدار کے مطابق، ایک متعین
متعین مدار کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چلا رکھا ہے۔ اور صرف سورج ہی نہیں ہے، چاند بھی تو ہے نا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سارے آسمان پر تیر رہے، یہ سارے سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، یہ سارے ستارے اس طرح جاتے ہیں جس طرح سورج جاتا ہے، چاند، یہ ستارے اور سورج بھی اسی طرح اس کو طرف جا رہے ہیں، اور یہ اس طرح چل رہے ہیں سارے اللہ کے حکم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دھماکے سے سب کچھ ہو گیا، اور آج تک دھماکے سے اثر نو کوئی چیز تو وجود میں آئی نہیں جب تک اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا نظام فلکی اور ارضی، یہ صرف دھماکے کی نظر اور اس کی وجہ سے عالم وجود میں بن گیا، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہ ہو۔ تو اس طرح یہ نمرود نور کی بجائے ظلمات کی طرف لے جانے والا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت، پیدا مارنے والا اور زندہ کرنے والا، اس کی مثالیں دی۔ ایک مثال حضرت ابراہیم کی ہے اور ایک اور نبی کی ہے جو کہتے تھے یا اللہ کیفیٰ تحیی الموت۔ اللہ ذو الجلال نے موت کے بعد زندہ کرنے پہ کی مثال ان کی آنکھوں کے سامنے بیان کر دی۔ دو مثالیں دی جو اس بات کی برہان تھی کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی مارنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے معاشرتی مسائل بیان کرتے ہوئے آخر میں ایک مسئلہ، یہی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ آیت مدائنہ، آیت دائن، قرضہ لینا دینا، اس کے بارے میں لکھ پڑھ کرنا، اس کے بارے میں گواہوں کا ہونا، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، جب تم معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ آج ہم کتنی بار خساروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب معاملہ کرتے ہیں تو اعتماد کر کے کرتے ہیں، لکھتے نہیں، اور پھر اس کے بعد جب نقصان ہوتا ہے پھر جناب پچھتاتے ہیں، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جناب جو معاملہ کرو وہ لکھ لیا کرو۔ ہم احباب پر، دوستوں پر، بھائیوں پر اعتماد کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس کو اعتماد سے مقدم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ پر بے اعتمادی کر رہا ہے اب یہ لکھنے کا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو بھی یہ کام قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول۔ لیکن میں جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں ہر معاملے میں دو گواہوں کی بات کی ہے، لیکن حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی گواہی کو اللہ کے رسول نے دو مردوں کے برابر قرار دیا۔ اب یہاں حکم کیا ہے کہ دو گواہ بڑھاؤ، یہاں دو گواہ نہیں، اگر اکیلے حضرت خزیمہ ہوتے ہیں تو ان کی ایک کی گواہی بھی دو کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی سے جانور خریدا، آپ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، آپ کہتے ہیں آؤ گھر سے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اس کے، آپ آگے آ رہے ہیں وہ پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور کسی اور نے کہا یہ جانور بیچنا چاہتے ہو، کیا بھاؤ ہے اس کا؟ اس نے یہ نہ کہا کہ میں تو یہ فروخت کر چکا ہوں، اس نے کہا اس کے دام اتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی، آپ نے فرمایا تو مجھے فروخت نہیں کر چکے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں نہیں میں کوئی فروخت نہیں کیا، گواہ لائیں میں فروخت کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت خزیمہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عرض کرتے ہیں حضور میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ تو وہاں موجود نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے ہو؟
یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا جناب ہم تو روزانہ گواہی دیتے ہیں جب آپ آسمان سے آنے والی خبر کی ہمیں اطلاع دیتے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل آیا ہے، یہ پیغام لے کے آیا ہے، یہ پیغام دے کے گیا ہے، ہم تو روزانہ یہ گواہی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی اکیلے ایک مرد کی نہیں ہوگی بلکہ 2 مردوں کی برابر ہوگی۔ اور پھر جب یہ مصحف مرتب ہوا ہے، یہ قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اللہ اکبر، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کو لکھنے والے، دوسرے صحابہ بھی ان کے معاون تھے، لیکن سورۃ احزاب کی ایک آیت وہ مل نہیں رہی تھی کسی کے پاس لکھی ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی، کچھ حصہ کسی کے پاس، کچھ حصہ کسی کے پاس، کچھ حصہ کسی کے پاس، ایک جگہ نہیں، ایک جگہ سب سے پہلے جمع کروایا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر اس کے نسخے بنوائے ہیں آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو خیر حضرت زید کہتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا تو یہ آیت نبی علیہ السلام سے کئی بار ہم نے سنی، نمازوں میں بھی سنی، لیکن اب کسی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں ہے۔ بھائی کسی کے پاس کوئی گواہی ہے، یہ تحریر ہے، حضرت خزیمہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے یہ آیت مبارک میں نے سنی۔ حضرت زید کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیری گواہی پر میں اس کو مصحف کا حصہ بناتا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تیری گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ آج تو حدیث کی اہمیت ہی نہیں ہے، آج حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کے فرامین کی حیثیت تھی۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کا حکم یہ ہے، اب آپ جو فرماتے ہیں جگہ بجگہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو تابعداری کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب قرآن منزل من اللہ تو یہ ہے فاستشہدوا شہیدین، اس میں حکم تو یہ ہے۔ اب ایک کی گواہی 2 کے برابر قرار کس وجہ سے دی ہے نبی علیہ السلام نے، کس کے حکم سے دی ہے؟ جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو تابعداری کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی آتی ہے۔ گویا وحی کے ذریعے ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت ثابت کی اس گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ لوگ کہتے ہیں حدیث کی اہمیت ہی نہیں، حدیث کی اہمیت تھی صحابہ کرام کی نگاہ میں، ہمارے نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے میں سے روکو نہ۔ بیٹے ان سے کہنے لگے کہ حالات نہیں ہے ابا جی، اب عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، لام لاننا ہم تو روکیں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر انتہائی ناراض ہوئے اپنے بیٹے پر، اور عمر بھر اس سے کلام نہیں کیا کہ تو نے نبی علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں یہ کیوں کہا کہ لام لاننا، ہم ان کو روکیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تمنعوا، تم کہتے ہم منع کریں گے۔ یہ اہمیت تھی ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو حدیث کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آخر میں یہ سورت کا اختتام آخری رکوع میں ہوتا ہے، اور آخری رکوع کی آخری 2 آیات کی جو فضیلت ہے احادیث میں، وہ ایک ہی حدیث سن لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل بھی آئے تھے، اوپر سے
بڑا زوردار دھماکہ ہوا، جبرائیل نے دیکھا یہ کہاں سے آواز آئی ہے؟ جبرائیل نے اوپر دیکھا، پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ بند ہوا ہے، وہاں سے آواز آئی ہے، وہاں سے اسپیشل ایک اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، فرشتے نے آیا ہے آپ کو بشارت دینے کے لیے۔ ہاں بھائی بتلاؤ کیا بشارت، کیا بات؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 آیات دی ہیں آپ کو، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری یہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو ان دونوں کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خطرات سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جو 3 دن پڑھ لیتا ہے گھر میں، شیاطین کا عمل دخل اس میں نہیں رہتا۔ یہ نہایت ہی بابرکت آیات ہیں، اور ان آیات میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو قابل وضاحت ہے اور قابل بیان ہے، لیکن اگر وہ شروع کی جائے تو اس کے لیے بھی کم سے کم نصف گھنٹہ مزید چاہیے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا جو ہوں کہ اللہ ہمیں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی یا آخری 2 صورتیں، بالخصوص سوتے ہوئے نبی علیہ السلام کا معمول، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند آدمی سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں نہ پڑھتا ہو۔ جو بھی عقل مند آدمی ہے سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھے گا، تو اللہ ہمیں بھی یہ آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔